آج ہمارے زمانے میں پروفیشنلز بہت تیار ہو رہے ہیں، لیکن وہی پروفیشنلز ہیں جو بلینز آف ڈالرز کے اسکیم بھی کر رہے ہیں۔ عام غریب انسانوں کے بچائے ہوئے پیسے جو وہ بینک میں رکھتے ہیں، ان کو بینکوں سے چرا کر دیش سے باہر لے جا رہے ہیں۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ ایجوکیٹڈ کہنا تو ذرا مشکل ہے، لیکن لٹریٹ لوگ تو ہیں، ڈگری ہولڈرز تو ہیں، کیونکہ ایجوکیشن تو اس کو نہیں کہتے۔ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، ایجوکیشن تو وہ ہے جو آپ کو یہاں مل رہی ہے۔ تو پروفیشنل ہیں بٹ ویلیوز نہیں ہے، اور اگر تھوڑے بہت ویلیوز ہیں کہیں مٹھوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، تو ان کے پاس پروفیشنلزم نہیں ہے، تو وہ ماڈرن ایرا کے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے، وہ ایون انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے بہت سی چیزوں کو، اور انسان سوسائٹی کو کچھ دے نہیں سکتا، لے سکتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، وہ لوٹ سکتا ہے، وہ لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا، وہ آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، لیکن وہ غریبوں کو اپلفٹ نہیں کر پائے گا۔ پلیز سیریسلی اس بات کو سوچئے کہ 12 لاکھ کسان خودکشی کر لیں، سوسائڈ کر لیں، اور ہم سب چین سے بیٹھے رہیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ آخر کون ان کی فکر کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہم کو رومانٹک سوچ اور وشفل تھنکنگ سے نکلنا چاہیے، اور ہم کو ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی کڑوی سچائی ہے کہ ابھی ہمارے ملک کی جو پولیٹکس ہے، جو گورنمنٹ سسٹم ہے، اس میں گورننس سے کوئی مطلب نہیں، اور ریئل ایشوز کو ایڈریس نہ کرنے کا ایک کلچر آ گیا ہے، اور نان ایشوز کو ابھار کر پبلک کو اس میں الجھائے رکھنے کی عادت پڑ گئی۔ تو ہمیں آگے بڑھ کر ان ریئل ایشوز کو خود ایڈریس کرنا چاہیے۔ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس بن سکتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے لیول پر، گاؤں کے لیول پر، اور ہم سروے کر سکتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کہ پچھلے چند سالوں میں اس نتیجے میں پہنچا کہ ہم کو خود کھڑا ہونا چاہیے اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ چنانچہ بعض کرناٹکا اور مہاراشٹر کے ڈسٹرکٹ میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے، اور ڈسٹرکٹ کو کئی زونز میں بانٹ کر سروے کروانے شروع کیے، ایک ایک گھر کا سروے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف واٹس ایور، ایک ایک گھر کا سروے کہ کس گھر کی کیا ضرورت ہے، کس گاؤں کی کیا ضرورت ہے، کس محلے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یقین مانیے جب آپ نکلیں گے دیکھنے کے لیے تو آپ کو لگے گا کہ دو قسم کی دنیایں ہیں، کتنا غم ہے، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں لوگ چھپائے بیٹھے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں غریبوں کی جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، کتنے بچے ہیں جن کو ایجوکیشن نہیں مل پا رہی، کتنے بیمار ہیں، ملینز لوگ جن کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ یہاں تک کہ اس سروے کرتے کرتے ایک اور کام شروع کیا کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پوری ہو۔ اگر کسی گاؤں میں ابھی تک الیکٹریفیشن نہیں ہوا، بجلی نہیں آئی، تو ہم سولر پلانٹس وہاں لگائیں گے، ہم سولر پینلس وہاں لگوائیں گے، سورج کی انرجی وہاں، اس کے ذریعے سے ان گاؤں کو بجلی ملے۔ تعلیم کے سلسلے میں ہر بچے کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے، ووکیشنل ٹریننگ ملنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر اور کام شروع کیا کہ جب یہ پتہ چلا کہ اس گاؤں میں اتنے کسان ہیں، اور ان کسانوں کے وزٹ کرنا شروع کیا، ان کسانوں کے پاس جا کر ان کے گھر میں بڑے ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی بینک کا لون تو نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ایسا پریشر تو آپ کے اوپر نہیں ہے؟ تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے میرے عزیز بچوں۔ 2 کسانوں نے جس طرح کا جواب دیا
انہوں نے کہا کہ صاحب بہت قرضہ ہے. تو جب ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بلایا. وہ گھر کے اندر سے بیٹی آئی اور کسان نے ہمارے لوگوں سے یہ کہا کہ بس یہ بیٹی کی شادی کا انتظار ہے, چند مہینے کے بعد شاید اس کی شادی ہو جائے, بس اس کی شادی کے بعد تو مجھے آتم ہتیا کرنی ہی ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میرے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ میں تو ابھی انٹرسٹ ہی نہیں پے کر سکتا, کیپٹل منی کو میں کیسے پے کروں گا. تو ان سے جب کہا گیا کہ انکل پلیز آپ ہماری بات مان لیجئے, ہم ذمہ لیتے ہیں کہ پورے انسٹالمنٹس ہم پے کریں گے اور آپ کو اس گھر کو چلانا ہے, آپ آتم ہتیا مت کیجیے گا. ہمیں ڈر یہ ہے کہ آپ آتم ہتیا کریں گے سزا ہم کو ملے گی. ہم سے خدا پوچھے گا کہ تمہارے پڑوس میں میرا ایک بندہ رہتا تھا اور وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی اور تم کچھ نہیں کر سکے, تم نے کچھ نہیں کیا, تو ہم گنہگار ہوں گے. ہمیں بچا لیجئے خدا کی سزا سے. یہ کام جو شروع ہوا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا رسپانس مل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں روکتے. ان کے قریب سے کوئی گزر جاتا ہے تو وہ پیر چھوتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ دیوتا لوگ ہیں آپ لوگ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے دیش میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں. یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ جو کمپیشن ہے, یہ جو بردرہڈ ہے, یہ جو سچ بولنے کو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. میں بہت ہی دل ایک امید ہے کہ واقعی یہی طریقہ ہے اس زمانے میں یوتھ کو ریفارم کرنے کا, یوتھ کو ایڈریس کرنے کا, یوتھ کی جو انرجی ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کا. یہی ایک طریقہ ہے. اس وقت ہمارے دیش کو ساری امیدیں یوتھ سے وابستہ ہیں, آپ لوگوں سے وابستہ ہیں. اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری پر کھڑا ہے ہمارا ملک, ایک کراس روڈز پر ہم کھڑے ہیں. اور اس حیثیت سے اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے ینگ بوائز اینڈ گرلز وہ اب اپنی ذمہ داری کو پہلے سے زیادہ سیریسلی محسوس کر رہے ہیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ جو چینج کرتے ہیں سوسائٹی کو وہ یوتھ ہی کرتے ہیں, وہ ینگ جنریشن ہی کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو تھوڑے ایلڈرز کی گائیڈنس بھی ملتی رہے تو وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. میری عادت ہے کہ میں سیریس ٹاک کے بیچ میں ایک آدھ کوئی جوک ضرور سناتا ہوں, کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ نوجوان زیادہ بھاری باتیں اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نیند آنے لگے. ایلڈرز کی رہنمائی کتنی ضروری ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک نوجوان لڑکے کی قسمت لگ گئی کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا. وہ کبھی کبھی اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ جاتی ہے اور وہ اپنے کو بہت بڑا شکاری کلیم کرنے لگتا ہے. اب ہو تو گیا رشتہ, جب سب کچھ طے ہو گیا کہ کس وقت بارات آئے گی اور کیا ہوگا, تب بادشاہ کے آفیشرز نے ان کو بتایا کہ دیکھیے ہمارے بادشاہ کے خاندان کا کسٹم یہ ہے کہ کوئی بوڑھا بارات کے ساتھ نہیں آئے گا. آپ کو تو یہ سن کر خوشی ہو رہی ہوگی, نوجوان آئیں گے اور اگر کوئی بوڑھا آیا تو گیٹ کے اندر سے نکال دیا جائے گا, بلکہ پوری بارات کو واپس کر دیا جائے گا. اب اس لڑکے کے دادا زندہ تھے اور انتظار میں تھے کہ میرے پوتے کی شادی ہوگی تو میں بھی خوشی کے لیے میں جاؤں گا. تو دادا کو جب یہ خبر وحشت اثر ملی تو دادا کو تو بہت ہی غم ہوا اور دادا نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, میں تو ضرور جاؤں گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بغیر بارات جائے. وہ خاندان بھی اچھا تھا, اپنے بزرگوں کی بات کی عزت کرتے تھے. بہت سمجھایا لوگوں نے دادا کو کہ آپ کو جو زندگی اسی میں گزری ہے, کوئی اتوار ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر پہ کھانا کھاتے ہوں, تو اس لیے اس ایک شادی کو مس کر دیجیے پلیز. آپ گھر پہ بیٹھ کے دعا کیجیے, آپ کی دعا سے شادی کامیاب ہوگی. مگر دادا بھی دادا تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ نہیں ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا. لوگ بہت پریشان ہوئے, اچھے خاندان تھا وہ,
تو دادا نے پھر ایک شکل بتائی کہ دیکھو تم لوگ ڈھولک تو ضرور لے کے جاؤ گے، آخر مسلمان ہو، اور خوب ڈھولک بجاؤ گے تو ذرا بڑے سائز کی ڈھولک بنوا لو اور مجھے اس کے اندر بٹھا دو، اور میں تو ویسے بھی ذرا چھوٹا ہو گیا ہوں تو مجھے اس کے اندر چھپا دینا اور ڈھولک بجاتے ہوئے لے چلنا۔ تو لوگوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، بڑی سی ڈھولک بنوا لی گئی اور دادا صاحب کو بٹھا لیا گیا اور لے کے چلے۔ سب ہو گیا، نکاح وکاح سب ہو گیا، اب آیا کھانے کا وقت۔ تو جب ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھے تو بادشاہ سلامت کی طرف سے ایک ٹیم اور آئی، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ جتنے باراتی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہم ہاتھ سے لے کر کونی تک ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں، یہ ہمارے کی روایت ہے۔ اب سب باراتیوں کی لکڑی باندھ دی گئی، اب کھائیں کیسے، ہاتھ تو موڑ نہیں سکتا۔ تو اس وقت یاد آیا کہ دادا سے پوچھیں چل کے، تو وہ ڈھولک کے پاس گئے اور بجاتے بجاتے چپکے سے پوچھا کہ دادا جان مصیبت آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ تو گئے ہم لوگ کھانے کے لیے، شاندار کھانے سامنے رکھ کے، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، مگر ہاتھ میں لکڑی بندھی ہے، کھائیں کیسے؟ تو ان کا بہت آسان کام ہے، تم میں سے ہر آدمی اپنے سامنے والے کے منہ میں لقمہ رکھ دے، سامنے والے کو کھلائے، آسانی سے ایک دوسرے کو کھانا۔ تو ان کا بالکل ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کھلانا شروع کیا۔ بادشاہ کے افسران آئے اور کہا ایک منٹ رکیے، آپ کی بارات میں کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے۔ ہمیں تلاشی لینی پڑے گی کہ کہاں چھپا ہے وہ بوڑھا، اس لیے کہ یہ سمجھداری آپ نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، یہ یقیناً کسی بوڑھے کی بتائی ہوئی بات ہے۔ بس اتنا ہی رشتہ ہونا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے اشارے کو؟ کام کرنا ہے، ریولوشن لانا ہے، کرانتی لانی ہے، پازیٹیو انقلاب لانا ہے، دیش کو پستیوں سے نکال کر اوپر تک پہنچانا ہے، نوجوانوں ہی کو زیادہ تر کام کرنا ہوگا۔ مگر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے سوسائٹی میں ہر کمیونٹی میں موجود ہیں جو بالکل کسی اپنی ذاتی غرض کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ ملک کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ایکسپیرینسز، ایسے لوگوں کا فیڈ بیک، ایسے لوگوں کی رہنمائی اگر ہمارے نوجوانوں کو ملتی رہے اور نوجوان اس رہنمائی کو سیریسلی لیتے رہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 20-25 سال میں ہم اپنے اس ملک کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، میرے پاس، میں پھر کہتا ہوں الفاظ نہیں ہے کہ یہ جو عظیم کام شروع کیا ہے منور زمانے، میں بہت دن سے اس کی تفصیلات سن رہا تھا، لوگ مجھے بتاتے تھے کیا کیا ہو رہا ہے، اور میں چپکے تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، کبھی کبھی دل سے دعا ضرور نکلتی تھی۔ اور آج میں انتہائی پر امید ہو کر، پہلے سے زیادہ آپٹیمسٹک بن کر، پہلے سے زیادہ امیدیں لے کر یہاں سے جاؤں گا، اس یقین کے ساتھ کہ امت اور انسانیت کا مستقبل، ملک کا مستقبل روشن ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نوجوان بچوں اور بچیوں پر۔ آپ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ کی ناکامی ہماری ناکامی ہے، آپ کی رسوائی ہماری رسوائی ہے۔ اور میں نے تو ایک زمانے میں کھل کر ویداس کی روشنی میں یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ بھارت لیڈنگ رول نہیں پلے کرے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا لیڈر جب تک یہ بھارت نہیں بنے گا، جب تک ویلیوز کے ساتھ جس کا ٹیلنٹ بھارت میں بہت زیادہ ہے، یہ جب تک نہیں لے گا، تب تک دنیا کے حالات سدھر جائیں، ایسی مجھ کو امید بہت کم ہے۔ یہ جو اس وقت آپ بظاہر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، یہ نام ہے، آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، آپ ریفارم کر رہے ہیں انڈین سوسائٹی کو، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے چہروں سے یہ بات صاف لگ رہی ہے
کہ جو کچھ جس حالت میں آپ آئے تھے آج آپ اس سے اپنے آپ کو بہت بہتر حالت میں پا رہے ہیں. Am I right? آپ کے ویژن بہتر ہو گئے, آپ کے فیوچر کے پروگرامز بہتر ہو گئے, آپ کی پرائیورٹیز بہتر ہو گئی, آپ کی سوچ پازیٹیو ہو گئی, اور اب آپ صرف یہ سوچ کر کہ میں کچھ ایسا میرا کیریئر بن جائے کہ میں لاکھوں روپے مہینہ کمانے لگوں. مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کے اندر اتنی نیرو قسم کی سوچ باقی رہی ہوگی. آپ سب کے اندر ایک ارادہ جگہ ہوگا کہ ہم کو اپنی ذات اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی سراؤنڈنگز کو, اپنے ولیج کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو کچھ دینا ہے. اور جس کو بھی نصیب ہو جائے منور زماں, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے, آپ کی کوششوں کو, محنتوں کو قبول فرمائے, اور جو کام اللہ آپ سے لے رہا ہے اس پر آپ کو خود اور آپ کی پوری ٹیم کو شکر کرنے کی توفیق دے.